دوستوں، آج کا یہ ہمارا دوسرا پروگرام پاور ہاؤسوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف پورے ملک میں جتنے بھی پاور ہاؤس ہیں بیک وقت ہو رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ اپنی بات منوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے، جس طرح دوستوں نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ پاکستان وابدہ ہے تو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین ایک واحد یونین ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی یونین اور بڑی قوت رکھتی ہے۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ طاقت مزدور ہے۔ اس طاقت کے ذریعے انہوں نے جب آرمی کا دور تھا، جنرل ذوالفقار چیئرمین وابدہ تھے، اس وقت جب یونین پر پابندی لگی تھی، مجھے یاد ہے اس وقت بھی ہمارے شمس مولوی صاحب ریجنل چیئرمین تھے، یہاں پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن پاکستان وابدہ ہے تو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کی قیادت جناب عبداللطیف نظامانی صاحب اور جناب خورشید صاحب کی صورت میں انہوں نے اپنی یونین کو بھی بحال کرایا اور مزدوروں کی عزت نفس بھی بحال کرائی۔ تو مجھے یقین ہے، جس طرح پہلے نوید قمر صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم آپ کی جو مراعات ہیں، جو فری آپ بجلی لیتے ہیں 600 یونٹ ہیں یا اس سے زیادہ ہے، وہ ہم آپ کی ختم کر رہے ہیں۔ ایک دن کی پورے ملک میں ٹول ڈاؤن ہوئی تھی، تو دوسرے دن نوید قمر صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور وہاں ہماری مرکزی یونین کو بلا کر کہا کہ ہم آپ کے مطالبے تسلیم کر رہے ہیں، آپ اپنی ہڑتال ختم کریں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پاور ہاؤس کے مزدور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاور ہاؤس کے مزدور سراپا احتجاج ہیں۔ پاور ہاؤس کے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، مزدور این ٹی ڈی سی والے مزدور بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہیڈل کے مزدور بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ مرکزی یونین نے جو فیصلہ کیا تھا 8 تاریخ کو، تو اس میں ہم ریجن کے عہدیدار بھی تھے اور محترم شمس الدین سولنگی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاور ہاؤسوں کی جو پاور ہاؤس کے جو دوست ہیں وہ جو ٹول ڈاؤن کر رہے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ، اس پر گورنمنٹ کیا اپنا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ نہیں تو ڈسٹریبیوشن کے دوست، این ٹی ڈی سی کے دوست اور ہیڈل کے دوست جو پاکستان وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کے سائے تلے کام کر رہے سارے مزدور، وہ انشاءاللہ پورے ملک میں ٹول ڈاؤن کریں گے، اور جب پورے ملک میں ٹول ڈاؤن کریں گے تو یہ گورنمنٹ وقت کی گورنمنٹ جو ہے اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہوگی۔ مزدوروں میں اتنی طاقت ہے، جس طرح خادم بوہر صاحب نے کہا کہ ہم روڈ بلاک کر سکتے ہیں۔ ہم پورے ملک کو آخر میں جب وہاں بات ہو رہی تھی تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ٹول ڈاؤن پہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم بریک ڈاؤن تک بھی جائیں گے۔ تو ہماری مرکزی قیادت عبداللطیف نظامانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ بالکل ہم پورے ملک کو اندھیرے میں ڈبو دیں گے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہونے دیں گے گورنمنٹ کو۔ مجھے یقین ہے اپنی قیادت پر، یہاں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، جس کی قیادت ہوتی ہے ہم سارے مزدور اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مختلف ٹائموں پہ مختلف وقتوں میں یہ آتا رہا ہے، کبھی نجکاری نواز شریف کے دور سے چل رہی ہے، اس سے بھی پہلے سے چل رہی ہے، لیکن نواز شریف بھی وہ نجکاری نہیں کر سکا۔ جنرل پرویز مشرف بھی نجکاری کے حق میں تھا، لیکن وہ بھی نہیں کر سکا۔ لیکن یہ جمہوری گورنمنٹ ہے، اس نے دیکھا کہ اسٹیل مل، اس پر سو موٹو ایکشن ہوا، اسٹیل مل وہ نجکاری میں نہیں دے سکے۔ اس کے بعد لاکھڑا پاور ہاؤس ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس تھا، جنہوں نے اتنی اسٹرگل بھی نہیں کی تھی، لیکن کورٹ سے اسٹے لے کر آج تک وہ اپنی نجکاری کے خلاف
सरापा एहतियाज भी है और अब उनको अपने पावर हाउस को बचाया भी हुआ है। वो दोस्त अपना दिफा कर सकते हैं। कादरपुर गैस फील्ड को देखे, वहां निजकारी हो रही थी, तो वहां भी दोस्तों ने, काफी तंजीमों ने टूल डाउन किए, हड़तालें की, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया, लेकिन निजकारी नहीं होने दी। तो ये गवर्नमेंट पे ये सबक काफी था। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसे मुशीर है जनाब सरदारी साहब और जनाब गिलानी साहब के, कि जो उसको गलत मशवरा दे रहे हैं कि आप ठेके पर दे दें, निजकारी के लफ्ज को खत्म करके अब ठेके का लफ्ज दिया गया है। ये तो उससे भी जालमाना फैसला है। तो अब्दुल लतीफ निजामानी साहब ने पिछले दफा अपने दोस्तों से मुखातिब होकर हमने कहा था कि अब्दुल लतीफ निजामानी साहब ने कहा था कि कोयम्बटूर में हमारे साथ वहाँ के मकामी यूनियन ने, जो रीजनल चेयरमैन था इनाम वजीर साहब, उसने जाकर मुआहदा करने की कोशिश की थी और हमें बाईपास किया गया था। लेकिन हमें ये भी कहा गया कि आप जाए अपने अपने स्टेशनों पे, अपने अपने एक एक मजदूर दोस्तों से मिले और उनसे भी आप कुरान पर हाथ लें और आप भी कुरान पर हाथ रखें। कयादत जो है कि हम ना बिकेंगे ना झुकेंगे, हम आपके हर मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये इंशाअल्लाह और अजीज ना मेरा तो जाती उसमें वो है, ना कोई शम्मा सोलंकी का जाती मुफाद है, किसी का कोई जाती मुफाद नहीं है। लेकिन अगर मुफाद है तो मजदूर मुफाद है। अगर आज ये ठेके पर देने का जो सालमाना फैसला है गवर्नमेंट का, इस पर अगर अमल दरामद हो गया तो आप समझ लें कि आप महफूज नहीं है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। हमारे एम्प्लॉइज का चिल्ड्रन कोटा, इसके लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज के बच्चे भर्ती हो जाए, वो भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा हमें ये भी मिला था कि आप दोस्तों को बताएं जो हमारी कैलकुलेशन है, 5 रुपए यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। यूनिट हम बेचते हैं। उसके अलावा भी हमारा पावर हाउस खतरे में है, सारा झूठ है उनका, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए। जिस तरह पहले रेंटल पावर हाउस लगाने की कोशिश की गई और उसमें भी हमारी यूनियन ने, मरकजी यूनियन ने बड़ा किरदार अदा किया और वो पावर हाउस नहीं लगाने दिए। और रेंटल पावर हाउस जो है